رمضان المبارک کے مہینے میں خیر کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں خیر کی توفیق، رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس سرکش شیاطین کے قید کر دینے کی وجہ سے پورے عالم کا جو ماحول بنتا ہے وہ ایک روحانی فضا بن جاتی ہے۔ دن میں روزہ، رات میں تراویح، ایک الگ ہی مزہ آتا ہے عبادت کرنے کا۔ چنانچہ جو لوگ سال بھر خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو کر کے کسی نہ کسی درجے میں عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رات کی تراویح، دن کے روزے کے ساتھ جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طرف سے عبادت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو توفیق مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے بھی، اور برائی کا ارادہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ایک روایت نقل کی گئی ہے جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی منادیا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ اس طریقے کی روایت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہے، پہلی جلد صفحہ 147 پر۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صفحہ 119، مشکات المصابیح پہلی جلد صفحہ 173 پر اس کو نقل کیا ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سب دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھولا جاتا ہو، سب کے سب رمضان المبارک تک بند رہتے ہیں، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں جو بند کیا جاتا ہے، سارے کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور ایک آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ یہ نہیں کہ صرف ایک رات رہتا ہے، بلکہ یہ معاملہ کل لیلۃ، ہر رات اسی طریقے سے رہتا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت جو ہے بندوں کو دے رہا ہے۔ فرشتوں کی یہ ندا اگرچہ کانوں سے نہیں سنائی دیتی ہے انسانوں کے لیے، لیکن انسانی روح ضرور اس ندا کو محسوس کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جانے کے بعد انسان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے بالکل۔ اور رمضان المبارک میں اور غیر رمضان کے مقابلے میں عبادات اور اعمال خیر انجام دینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سحری کے اندر اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، دیگر عبادات کی توفیق کا ملنا اور کرنا یہ کتنا بہتر ہو جاتا ہے، انسان کے لیے عمل کرنا اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 117 پر نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔